Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. وہ جو سیلف میڈ اسکلز ہیں نا، جو یہ اپنے آپ کو بناتے ہیں، جو ان کی کریٹیو اسکلز ہیں یا جن کے لیے یہ مانے جاتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں، وہ اس ہفتے بہرحال اپنی عروج پر ہیں۔ سبزی ستارے انہیں آلموسٹ 53% سکسیس ریشو دے رہے ہیں، لیکن وہ جو 47% سکسیس اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، وہ بھی کیپریکونین کی طرح سیٹرن کے فیز کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ ان کا وہ فیز میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ 60 لگے گی تو وہ 2 ستاروں کو گھیرے گی۔ کیپریکونینز کو اس کا خدشہ کم ہے، ایکیوریس کو اس کا خدشہ زیادہ ہے۔ کیپریکونین کا سیٹرن آنر پلانٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا کم ٹربل دے گا، لیکن ٹربل بہرحال اتنی ہی ہوگی، انہی ایریاز میں ہوگی جن ایریاز میں 60 کیا کرتی ہے، ریلیشن شپ، فزیکل ہیلتھ اینڈ سورس آف انکم۔ اسی طرح ایکیوریس کو بھی اسی سیکٹر میں کچھ چیزیں ٹربل دے سکتی ہیں۔ ان ٹربلز میں میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ جو نیچرل یا ایوریج اسکلز ہوتی ہیں ان سے آگے بڑھ کر کام کیا جائے، ذرا سپر نیچرل ہو کر۔ سپر نیچرل مطلب کہ اپنی وہ روحانی یا مسٹیریس انرجیز بھی یوز کریں معاملات کو حل کرنے کے لیے جن پر آپ اتنا کام پہلے نہیں کرتے تھے، وہ اس طرف بھی جائیں، پریز کی طرف ضرور جائیں۔ سورہ شمس انہیں بھی پڑھنی چاہیے، سورہ نجم انہیں پڑھنی چاہیے، ایکوا میرین سٹون انہیں ویئر کرنا چاہیے۔ اس سے پھر اس ہفتے کی شدت میں کچھ کمی آئے گی، مشکلات کا کچھ خاتمہ ہوگا۔ ویسے یہ مشکلات ابھی ابتدائی ہیں، تو 60 کے قوانین کے مطابق ابھی جو پہلا سال ہوگا وہ اتنا شدید نہیں ہوگا، لیکن اگر پہلے سال بھی کسی کو بہت ہی ایشوز آنے لگ جائیں، ہڈی جوڑ کے ایشوز، بیک بون کے ایشوز، سائیکولوجیکل الجھنیں، ڈر یا خوف، ریلیشن شپ کے کرائسز، تو پھر انہیں لازماً سٹون کی طرف ابھی سے آ جانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں شدت اختیار کر جائیں اور راستہ ہی نہ واپسی کا بچے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر وہ اس وقت ایکوا میرین پہنیں، سورہ شمس دن میں پڑھیں، سورہ نجم رات میں پڑھیں، تو یہ ریکوری ابھی ہو جائے گی۔ اور یہ باقی اگر کچھ اور چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی سیجیٹیریس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے تھے، تاکہ انہیں بھی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ علم حاصل کرنے کے 2 ہی طریقے نا، یا تو آگ میں خود ہاتھ جلاؤ اور سیکھ جاؤ کہ آگ کیا کرتی ہے، یا پھر کسی جلے ہوئے سے پوچھ لو بھائی گئے تھے ادھر کیا ہوا، تو وہ بتا دے کہ میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں، بڑی مصیبت ہوئی ہے۔ تو وہ سیجیٹیریس ابھی کا واقعہ ہے۔ پانی میں ڈوب کے اس چیز کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں کہ بندہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ جو لوگ دونوں پاؤں پانی میں رکھ کر پانی کی گہرائی ناپتے ہیں نا، انہیں پھر جو اندازہ ہوتا ہے وہ پھر ناقابل بیان ہوتا ہے، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہاں، کیونکہ جس حالت میں وہ باہر آتے ہیں کچھ بیان نہیں کرتے، کچھ نہیں بیان کرتے۔ اس لیے جب بھی کسی چیز کو آزمانا ہو، یا تو ایک ٹانگ رکھ کے آزمائے یا پھر کسی کو آزمائے ہوئے سے خبر لے لے۔ علم کے ابتدائی حصول کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اسی طرز کے لوگوں سے جو اس چیز کا تجربہ آلریڈی کر چکے ہیں ان سے مشورہ کر لیں۔ بالکل۔